یہاں آپ کو خبر دیں گے، امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے یہ کارروائی گزشتہ روز آبنۂ ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ اہم خبر ہے، اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھنے کے بادل منڈلانے لگے۔ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبنۂ ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ اہم خبر ہے، اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو مزید بھی بتائیں کہ گزشتہ روز آبنۂ ہرمز پر گشت کرنے والے ہیلی کاپٹر آپاچی کو گرانے کا الزام امریکی صدر نے ایران پر عائد کیا تھا، اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کے لیے اس کارروائی کا جواب ناگزیر ہو چکا ہے، اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبنۂ ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ اہم خبر ہے، اپنے ناظرین کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبنۂ ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ گزشتہ روز آپاچی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا تھا، اور واضح طور پر اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کی تصدیق کی تھی اور اس کا الزام ایران پر عائد کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ امریکی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا ہے، اور اس کے جواب میں امریکہ کی جانب سے بھرپور کارروائی ناگزیر ہو چکی ہے، اور اب امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبنۂ ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبنۂ ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی سے ڈان نیوز کے نمائندے انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور اقبال صاحب، کیا کہیں گے؟ ممکنہ طور پر اسے کہا جا سکتا ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے، یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک حملہ ہوا تھا اور اس کے جواب میں بس یہ جوابی حملہ ہے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا؟ میں ٹھیک تو سب نہیں ہو جائے گا، لیکن مجھے اب بھی امید یہ ہے کہ یہ آل آؤٹ وار جسے کہتے ہیں نا، کہ مکمل جنگ وہ نہیں شروع ہوگی، کیونکہ امریکہ نے پہلے سے یہ اپنی پالیسی کا اعلان کیا ہوا تھا کہ اگر امریکیوں پر حملہ ہوگا، امریکی ایسٹس پر یا امریکی فوجی ہلاک ہوں گے، تو پھر وہ حملے کریں گے۔ تو اس میں چونکہ امریکن ہیلی کاپٹر گرا ہے، تو یہاں یہ فیلنگ ہے کہ اگر ہم امریکن ہیلی کاپٹر گرانے پہ خاموش رہے تو پھر مزید حملے ہوں گے امریکن ایسٹس پہ، شپس پہ، ہیلی کاپٹرز پہ اور دیگر چیزوں پہ، تو وہ یہ برداشت نہیں کریں گے، اور یہ جب ہم کارروائی کریں گے، میسج دینا چاہتے ہیں نہ صرف ایران کو بلکہ پوری دنیا کو کہ اگر امریکہ کے فوجی ٹھکانوں یا امریکہ کی فوجی اشیاء پر کوئی ہیلی کاپٹر ہو یا ٹینک ہو یا کار ہو یا ٹرک ہو یا جہاز ہو، اس پہ حملہ ہو تو امریکہ ریٹیلیٹ کرے گا۔ یہ میسج واشنگٹن سے دیا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ میسج کنوے ہو گیا ہے اور ایران رک گیا ہے اور مزید حملے نہیں ہوں گے اس پر، امریکی ٹارگٹس پر، تو پھر واشنگٹن رک جائے گا۔ مگر ساتھ یہ میسج یہ بھی ہے کہ اب اگر دوبارہ حملے ہوئے، مثلا جیسے یہ کہہ کے حملہ کیا جاتا ہے گلف کنٹریز میں جہاں امریکہ کے اڈے پہ ہیں،
ٹھیک ہے اکبر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. میجر میسم صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ میجر صاحب ڈان نیوز کو وقت دینے کے لیے. میجر صاحب کیا کہیں گے, کیسے باقاعدہ جنگ کی دوبارہ شروعات کہا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کو باقاعدہ جنگ تو خیر ختم ہی نہیں ہوئی تھی. اگر آپ دیکھا جائے ٹرو سینس میں تو پہلے ایک سیز فائر ہوا, تو پھر اس کے بعد 15 دن کے سیز فائر کے بعد ایک باقاعدہ جو سیز فائر ہے اس کی تقریباً 8 دن جب اس کی مزید ایکسٹینشن ہوئی تو اسرائیل نے اس کے بعد مکمل طور پر سیز فائر کی خلاف ورزی شروع کر دی تھی, اور لبنان کے اوپر اور ودن فلسطین جس طرح اس نے اپنی ایکسٹینشن شروع کر دی تھی اور بمبارڈمنٹ شروع کر دی تھی فائٹر جیٹس کے ساتھ اور آرٹلری اور آرمر کے ساتھ, انہوں نے جو وہاں ایک پورے کا پورا جو ہے وہ آپریشن لانچ کر دیا تھا لبنان پہ, اور جتنی کیجویلٹیز لبنان کی ہوئیں, ایک دن میں 3400 کیجویلٹیز لبنان فیس کر رہا تھا, جبکہ سیز فائر کے معاہدے میں یہ شامل تھا کہ تمام جو فریقین ہیں وہ ہر جگہ پہ جنگ بندی کے پابند ہوں گے. تو اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اسرائیل نے تو ڈے 1 سے اس نے سیز فائر کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا, تو جنگ تو باقاعدہ طور پر بند ہی نہیں ہوئی تھی. تو اب اس کو یہ کہنا کہ باقاعدہ طور پر جنگ شروع ہو گئی ہے, تو جنگ تو بند ہی نہیں ہوئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری ٹیکٹیکل جو وار ہوتی ہے اس میں مین ایم ہوتا ہے کہ دشمن کو اسٹریٹجیکلی اس کو آن دا نیز لے کے آئیں. جو اس وقت دونوں پارٹیز جو ہیں, چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ امریکہ ہو, یہ دونوں پارٹیز نیز ڈاؤن ایک دوسرے کو کرنے کے در پہ ہیں. تو ایران اپنے کارڈز کھیل رہا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے کارڈز ابھی تک انہوں نے کھیلے ہیں, اور ظاہر ہے امریکہ بینگ اے سپر پاور اور ایک ورلڈ آرڈر جو کیری کر رہا ہے, اس کو اپنا ایک تشخص جو ہے اور اپنی ایک ریٹ جو ہے وہ قائم رکھنی ہے, کیونکہ اکتوبر میں آنے والے انتخابات میں کسی نہ کسی وننگ فیس کے ساتھ اس کو واپس عوام کے پاس جانا ہے. تو کافی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے, مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جو ابھی دوبارہ جو امریکن اٹیکس شروع ہوئے ہیں, یہ ایک اندھیا بھی ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں ٹوائلائٹ آف دا کینڈل, اس میں یہ جنگ بندی کا بھی ایک اندھیا ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہے بھرپور اٹیک کر کے کسی نہ کسی طریقے سے دونوں فریقین کو ٹیبل پہ دوبارہ لایا جائے. تو سچویشن جو ہے وہ ایز پر پریڈکشن ہی چل رہی ہے جو ماہرین نے کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اگلے اسی جون میں کسی نہ کسی طریقے سے دونوں پارٹیز جو ہیں وہ معاہدے پر پہنچ جائیں گی اور یہ مکمل طور پر جنگ بندی ہو جائے گی. تو میجر صاحب یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو اب مشرق وسطیٰ کے اندر پہلے اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا, اور پھر جو ہے وہ ہیلی کاپٹر گرانے کی بات سامنے آئی, اب جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ جوابی حملہ کیا گیا ہے. اس سے ثالثوں کے اوپر جو ہے وہ کتنا پریشر ڈیولپ ہو جائے گا, کیونکہ بہت تگڑی قسم کی جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں ثالثوں کی جانب سے کہ کسی طرح میز پر بیٹھ کر ایک معاہدہ تشکیل دے دیا جائے. دیکھیں یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ ثالثوں کے اوپر کوئی پریشر ڈیولپ ہوگا. دیکھیں ثالث جو ہوتا ہے وہ ثالث ہوتا ہے, اور وہ ایک نیک خواہش کے ساتھ دونوں پارٹیز کو ٹیبل پہ بٹھانا چاہتا ہے اور وہ امن کو جتوانا چاہتا ہے. ثالث قطعی طور پہ یہ تو نہیں چاہتا کہ جنگ دوبارہ شروع ہو یا امن جو ہے وہ تباہ ہو, مگر اگر پھر بھی دونوں فریقین یا دونوں فریقین میں سے کوئی ایک فریق جو ہے وہ جنگ کی پاسداری نہیں کرتا یا امن کی پاسداری یا سیز فائر کی پاسداری نہیں کرتا, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ثالث کے اوپر کوئی پریشر آئے گا. ثالث بہرحال جو ہے وہ امن کو جتوانا چاہتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کرکٹ کا میچ ہو اور ایک ٹیم جو ہے وہ دوسری ٹیم پہ جو ہے وہ اٹیک پہ اٹیک کر رہی ہے اور اس کے آؤٹ سے آؤٹ ہو رہے ہیں, تو آپ کہیں کہ امپائر کے اوپر کو پریشر آ رہا ہے. امپائر جو ہوتا ہے وہ امپائر ہوتا ہے اور وہ ایک نیک خواہش کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ معاملے کو میچ کو فنش کی طرف لے جانا چاہتا ہے. تو یہی سچویشن اس وقت جو ہے ثالث کی ہے. ثالث کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں. ثالث نے ایک نیک نیتی کے ساتھ
بہت بھرپور ایفرٹ کیا اور ایفرٹ ابھی کوئی ختم نہیں ہوئی. یہ جو اس طرح کی بیچ میں جو اسمال آپریشن ہوتے ہیں، ٹیکٹیکلی آپریشن ہوتے ہیں، یہ بڑی جنگوں میں یہ ہوتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ دوبارہ جنگ کو بھرپور جنگ جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جائے گا. ہاں، یہ ایک پریشر ٹیکٹس کے طور پہ اس دفعہ امریکن جو ہیں وہ اس کو اپنا ہتھیار یوز کرنے کا حق رکھتے ہیں، تو وہ کریں گے بینگ سپر پاور. لیکن سالس جو ہے وہ اپنی کوششیں جاری رکھے گا اور سالس کی کوشش ہوگی کہ الٹیمیٹلی امن ہی جیتے اس کے تحت. لیکن میجر صاحب، اگر آپ ایرانی لیڈرشپ کی بات دیکھیں، غالباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ایک بار پھر اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبنہ ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور اقبال صاحب، بتائیے گا، اگر ہم ایران کی لیڈرشپ کے اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں، کیونکہ ان کی جانب سے یہ واضح طور پر کہا گیا تھا کہ اگر جارحیت ہوئی تو اس کے بعد پھر ہماری فوج بھی الرٹ ہیں، ہماری انگلیاں ٹریگر کے اوپر ہیں، اور اس قسم کی کسی بھی سچویشن کے بعد جو ہے وہ آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. تو پھر اس معاملے کو آپ لگتا ہے کہ ایران مزید کوئی ریٹیلیشن دے گا اس کے اوپر؟ دیکھیں، اگر ایران ریٹیلیٹ کرے گا تو پھر امریکہ بھی ریٹیلیٹ کرے گا. امریکہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ریٹیلیٹ کرنے کے، تو زیادہ تباہی مچے گی. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے جو پیغام دیا ہے اس کو سمجھا جائے گا ایران میں، اور امریکی ٹارگٹس پہ حملوں سے اعتراض کیا جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ جیسے ابھی میجر صاحب کہہ رہے تھے کہ جنگ آگے نہیں بڑھے گی، اس لیے کہ دونوں فریق جنگ کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے. دونوں کا نقصان ہے. امریکہ کا نقصان یہ ہے کہ امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے ہیں، اور صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی پیچ کا راستہ نکل آئے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس جنگ کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے الیکشنز پہ. اور اگر انہوں نے اس سے پہلے کہ امن کرا لیا نومبر سے پہلے، تو اس کا ان کو فائدہ ہوگا. لیکن ایران کا تو اس سے بہت زیادہ سبسٹینشل نقصان ہے نا معاشی طور پر. ایران پہ اتنی تباہی ہو چکی ہے، اگر امریکیوں نے مزید بڑے پیمانے پہ بمباری کی تو بہت زیادہ تباہی ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے دونوں اعتراض کریں گے. صرف یہ ہوگا کہ یہ میسج امریکہ نے کنوے کیا ہے، ایران ابھی خاموش ہو جائے گا. لیکن اگر دوبارہ کہیں مثلا جنوبی لبنان میں بڑا کوئی اٹیک ہوا تو پھر ایران پھر کارروائی کرے گا، پھر امریکہ ریٹیلیٹ کرے گا، پھر بات رک جائے گی. کیونکہ اس طرح کی جنگوں میں یہی ہوتا ہے، اس طرح کی جنگیں نہ اچانک ختم ہوتی ہیں اور اگر جنگ ختم بھی ہو گئی تو ایران اور اسرائیل کے بیچ ٹینشن نہیں ختم ہوگا، اسرائیل کی سیکیورٹی ختم نہیں ہوگی، امریکہ کے خدشات نہیں ختم ہوں گے. تو اچانک یہ کوئی بھی سمجھوتا جو بھی ہم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں مڈل ایسٹ کے مسائل نہیں حل ہو جائیں گے. یہ صرف ایک جنگ بندی کا سمجھوتا ہوگا اور مزید بات چیت بعد میں ہوگی. انور اقبال صاحب، ایک ہیلی کاپٹر گرانے کے بعد جوابی جو ریٹیلیشن ہے اس میں ایرانی بندرگاہی شہر بندر عباس ہے، جزیرہ کشم ہے، وہاں دھماکے سنے گئے ہیں. ہرمزگان کے اوپر جو ہے وہ دھماکے سنے گئے ہیں. خبر ایجنسی کی جانب سے یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. تو اگر اس میں جو ہے وہ اگر نقصان کے بارے میں بات کر لی جائے تو ایک ہیلی کاپٹر کی ریٹیلیشن کے اندر اتنی تباہی کر دینا، یہ کسی بھی طور پر انصاف دکھائی دیتا ہے سر؟ جنگوں میں انصاف تو نہیں ہوتا نا، جنگوں میں طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے. اور امریکہ کے بارے میں ہم اور آپ بات چیت کرتے ہوئے ایک بات بھول جاتے ہیں. مثلا ایران ایک بیچارہ اس لیے کہوں گا، اس لیے نہیں کہ کمزور ہے. ایران نے بڑی بہادری دکھائی ہے، بڑی ریزیلینس دکھائی ہے اور اپنا نام بنایا ہے اس جنگ میں. لیکن پھر بھی حقیقت یہ کہ ان کے پاس ایئرپورٹ ختم ہو چکی ہے، نہیں ہے ہی نہیں. بڑے عرصے سے ان کے جو جہاز ہیں وہ اتنے پرانے ہیں کہ ان کا استعمال کرنا بھی خطرناک ہے. اس کے نیوی ان کی پوری تباہ کر دی ہے. امریکہ کے پاس 6,500 جہاز ہیں. تو امریکہ اگر چاہے تو ایک دن میں 500 جہاز بھی استعمال کر سکتا ہے حملوں میں. تو اس لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس بات کو سمجھتی ہے، اور وہ 9.5 کروڑ لوگوں کا ملک چلا رہے ہیں. تو وہ آپ دیکھیں کہ ایران بھی بہت احتیاط سے کام لیتا ہے. بیان بازی کی حد تک گرمی ہوتی ہے لیکن احتیاط سے کام لیتا ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے یہاں مزید تباہی ہو. تو میرا خیال ہے دونوں میں یہ خواہش موجود نہیں ہے کہ جنگ کو بہت زیادہ بڑھایا جائے. لیکن انور اقبال صاحب، اب ویسے بھی ہم جتنی بار اس طرح کی سچویشن ہوئی ہے آپ سے اور ہماری یہ بات ہوتی رہی ہے
کہ جو اسپوائلرز ہیں ان کا کردار اس میں جو ہے وہ کافی مؤثر رہا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی ثالثی کے اندر لبنان اور اسرائیل کے نمائندے بیٹھے، جنگ بندی کے اوپر بات چیت ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی لبنان کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کے حملے جاری رہے، جس کی ریٹیلیشن میں ایران نے حملہ کیا، پھر اسرائیل نے حملہ کیا، اور اس کے بعد جو پازیٹیو قسم کے سٹیٹمنٹس جو ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے تھے، وہ تمام تر صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ کیونکہ اگر واقعی اسرائیل جو ہے وہ اس جنگ کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے تو وہ ایران پر جو ہے وہ حملے کرنے کے بجائے ان جگہوں کے اوپر جو ہے وہ حملے کرنے کی بات کرتا ہے جو کہ جنگ بندی کا حصہ ہیں، جس کے حوالے سے ایران نے واضح کہا ہے کہ ان تمام محاذوں پہ جنگ بند ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ایران نے بالکل کہا ہے اور درست کہا ہے، لیکن ایران کی پوزیشن کیا ہے؟ ایران یہ چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اس کا جو انفلوئنس ہے وہ برقرار رہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں سیریا تھا وہ ختم ہو گیا، اب لے دے کے لبنان رہ گیا۔ اگر ایران لبنان لوز کرتا ہے تو وہاں اس کے رسوخ بالکل ختم ہو جائیں گے، ایران یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف اسرائیل کی کیا کوشش ہے؟ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ جو 2 سال پہلے 7 اکتوبر کو جو حملے ہوئے تھے اس میں ایران کا کردار تھا، اور ایران کے جو سپورٹرز ہیں سیریا میں اور لبنان میں ان کے ساتھ مل اور فلسطین کے اندر ان کے ساتھ مل کے ایران نے کرایا تھا۔ ایک طرف انہوں نے ان کو وہاں غزہ میں دیکھے بہت سی یعنی جس طرح کی کارروائی کی ہے ظالمانہ ساری دنیا کے سامنے ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے سیریا میں دیکھے کیا کیا، اور لبنان میں دیکھیے حزب اللہ کی پوری لیڈرشپ ختم کر دی۔ اب وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح وہاں حزب اللہ کو اور ان کے سپورٹس کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ وہاں اس کے لیے کوئی خطرہ نہ رہے۔ اور دوسری کوشش اور ہے، آپ دیکھیں ایک بیان آیا تھا لبنان کے صدر کا، آپ کو پتا ہے لبنان کا صدر ہمیشہ عیسائی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ 40% عیسائی ہیں، 40% سے 45% تک، اور 25 سے 27% شیعہ ہیں، اور 25 سے 27% جو ہے سنی ہے، کیونکہ سنی اور شیعہ بہت ڈیوائیڈڈ آپس میں ان کے تعلقات بالکل نہیں ہیں، وہ لڑتے بھی رہتے ہیں، تو اس لیے ان کو الگ الگ دیکھا جاتا ہے، لہٰذا سب سے بڑا گروپ جو ہے مذہبی گروپ وہ عیسائیوں کا ہے، تو وہ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ زیادہ اوپر آئیں اور وہ معاملات کو سنبھالیں۔ تو ایران اپنی کوشش اسرائیل اپنی کوشش کرتا رہے گا، ایران اپنی کوشش کرتا رہے گا، تو نہ ایران وہاں شکست کھائے گا نہ اسرائیل پیچھے ہٹیں گے، لبنان میں اس طرح ٹینشن چلتی رہے گی۔ لیکن انور اقبال صاحب پھر یہی سیم سچویشن جو ہے وہ غزہ میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، یہی سیم سچویشن، کیونکہ اب تو بات یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ جو توسیع پسندانہ سوچ ہے اسرائیل کی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بارڈرز بڑھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، فورسز کو اندر بھیجا جا رہا ہے، وہاں پہ ان کے جو بڑی بڑی تاریخی مقامات ہیں ان پر قبضے کی بات کی جا رہی ہے، وہاں جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں۔ یہ تو کسی بھی طور پر جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر کسی بھی ملک کے لیے تسلیم شدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر خود یورپ سے کافی حد تک جو ہے وہ آواز اٹھی ہے حکومتی سطح پر، اور جو وہاں کے سربراہ مملکت ہیں ان کی جانب سے آوازیں اٹھتی رہیں گی، لیکن آپ کو ایک علامہ اقبال کے شعر کا ایک مسئلہ سناتا ہوں آپ کو، جس سے آپ سمجھ جائیں گے کیا مسئلہ ہے، کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اور چونکہ عرب ممالک بہت ڈیوائیڈڈ ہیں، ایران جو ہے اس کے اپنے بہت بڑے معاشی مسائل ہیں، لہذا اسرائیل یہ کارروائی اس لیے کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر امریکہ اس لیے کارروائی کرتا ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے وہ کر سکتا ہے، تو جب تک آپ کمزور رہیں گے آپ کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا، اس میں بہت زیادہ پریشانی کی بات نہیں، دنیا اس طرح ہی چلتی رہی ہے ہمیشہ اور ہمیشہ چلتی رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا انور اقبال صاحب، اب یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جیسے اب جو صورتحال ہے کہ اگر ٹھیک ہے ہوائی فضائی حملے جو ہیں وہ امریکہ کی جانب سے کیے گئے ہیں، اس کے بعد بھی اب جو مسلسل اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہے تھے، کیونکہ خود ایران کے جو سفیر ہیں اقوام متحدہ کے اندر سعید اروانی صاحب، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جی ہم کافی حد تک قریب پہنچ چکے ہیں، ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ بھی جاری ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم ایک معاہدے کے اوپر پہنچ جائیں، اس کے اندر کوئی ڈسٹربنس آ سکتی ہے یا پھر وہ مزید جو ہے وہ طول پکڑ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کا بھی بیان دیں گے بار بار، میرا خیال ہے وہ بھی چاہتے ہیں ایران بھی چاہتا ہے، تو ان ساری چیزوں کے باوجود جو ہے نا صلح ہو جائے گی۔ یہ میسج ایک دیں گے، تھوڑی سی اور کارروائی کریں گے اس کا فائدہ اٹھا کے، اور ایران کو میسج دیں گے کہ اگر دوبارہ امریکن ٹارگٹ کسی بھی ٹارگٹ پہ حملہ ہوا تو ہم اس سے بھی زیادہ سخت کارروائی کریں گے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے یہ بھی رک جائیں گے وہ بھی رک جائیں گے۔
یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک تو امریکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ تھی، اور اس سے پہلے جو جنگ ایران اور اسرائیل کے درمیان لڑی گئی تھی اس میں بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آئی تھی کہ امریکہ نے ذرا سا بس ایک ریٹیلیٹ کیا تھا، ذرا سا جو ہے وہ انٹروین کیا تھا، اور اس کے فوری بعد جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اپنی سطح پر واپس آ گیا تھا۔ یہی لگتا ہے آپ کو کہ آج صبح تک پاکستانی وقت کے مطابق آج صبح تک معاملات کچھ بہتر ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن اور بھی کارروائیاں کریں. بیسیکلی مقصد ان کا یہی ہے کہ ایک میسج پہنچ جائے اور وہ زیادہ طاقتور طریقے سے پہنچے تاکہ دوبارہ ان کے ایسٹس پہ، ان کے ٹارگٹس پہ حملے نہ ہوں. ٹھیک ہے، انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ایک بار پھر اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے جو ہیں وہ شروع کیے گئے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبن ہرمز میں امریکی فوج کے اپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی۔ واضح کرتے چلیں کہ گزشتہ روز جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اپاچی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ایران کی جانب سے آبن ہرمز میں گرایا گیا ہے، اور اس کے جواب میں ہم اپنا جو ہے وہ ریٹیلیشن دیں گے، اور اس کا جواب سخت ہوگا کیونکہ جواب دینا ناگزیر ہو چکا ہے۔ اور اب واضح طور پر امریکہ نے ایران پر فضائی حملے جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبن ہرمز میں امریکی فوج کے اپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ اپنے ناظرین کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے ہیں۔ اہم خبر ہے، ایک بار پھر مشرق وسطی میں صورتحال کشیدہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے ہیں۔ انور اقبال صاحب واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور اقبال صاحب، یہاں پر یہ بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ جو اسپوائلرز ہیں، اسرائیل ہے، وہ واضح طور پر تمام تر صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اگر اس نے فائرے کے اندر جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی ہے، اس ذرا سی ریٹیلیشن کے اندر جو ہے وہ جنگ کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی، تو پھر تو ایران بھی نہیں رکے گا، تو پھر کشیدگی مزید بڑھے گی۔ آپ کو اس طرح کے کوئی اثرات دکھائی دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اسرائیل جو ہے کل صدر ٹرمپ یہاں جو آج کے سارے میڈیا میں جو رپورٹنگ ہوئی تھی، صدر ٹرمپ کا دوبارہ رابطہ ہوا اسرائیل سے، اور ظاہر جب وہ کہتے ہیں رابطہ اسرائیل سے ہوا تو نتنیاہو سے ہوتا ہے وزیر اعظم میں، تو وہ اسرائیل نے ان کو یقین، خود صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کو یقین دلایا ہے کہ وہ امریکہ کی بات مانیں گے۔ تو اگر امریکہ ان کو کہے گا کہ نہیں ہمیں کارروائی کرنے دو، تم انٹرفیئر نہ کرو، تو نہیں کریں گے، کیونکہ میں جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ واشنگٹن میں اب بھی ایک مکمل بڑی جنگ شروع کرنے کی خواہش نہیں موجود ہے، سے وہ بچنا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر اسرائیل کی لیڈرشپ اگر امریکہ کی مرضی کے خلاف جانا چاہتی تو بڑی جنگ شروع کرا رہی ہے، میں نہیں خیال کہ وہ جائے گی۔ وہ دیکھیں، وہ ان کو بھی احساس ہے، ایران کو بھی احساس ہے، امریکہ کو بھی احساس ہے کہ ایک بہت طویل جنگ ہے یہ، یعنی جنگ ہوگی، جنگ رک جائے گی، جنگ بندی ہو جائے گی، پھر خلاف ورزی ہوگی، یہ جو طویل سلسلہ ہے بغیر اس کے۔ یہاں کل وائس پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے بھی کوئی بات کی تھی، ایسا اشارہ دیا تھا کہ انہوں نے کہا اگر کیا 1 سال 2 سال اگر جنگ ہو گئی تو کوئی اتنا بڑا تو مسئلہ نہیں ہے، جنگیں تو 20 سال بھی ہوتی رہی ہیں۔ تو یہاں ان کا خیال ہے، واشنگٹن میں یہ فیلنگ ہے کہ اگر وہ اسی طرح بڑی جنگ کرنے کے بجائے اس طرح دباؤ برقرار رہتے ہیں 1.5 سال تک ایران پر، خاص طور پہ معاشی دباؤ، تو ایران جو ہے وہ مجبور ہو جائے گا پسپا ہونے پہ۔ تو وہ اس کو بھی ٹرائی کرنا چاہتے ہیں۔ بہت کمپلیکس مسائل ہیں، ہو سکتا ہے 1 ہفتے کے اندر صلح ہو جائے اور دونوں فریق ایک دوسرے کی بات مان لیں۔ اگر نہ مان لیں تو دونوں ایرانی بھی اور امریکہ بھی اس جنگ کو مزید طویل دینے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ مگر میرا خیال ہے کہ چونکہ خواہش نہیں ہے بڑی جنگ لڑنے کی، تو بڑی جنگ کوئی نہیں ہوگی۔ اسی طرح خلاف ورزیاں تو اس طرح کی کشیدگی میں ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ شام 5 بجے مقامی وقت کے مطابق، تو مقامی وقت سے مراد آپ کا واشنگٹن کا وقت ہے یا تہران کا وقت؟
نہیں سر، یہ واشنگٹن کا وقت ہے. ہاں یعنی ابھی سے آدھا گھنٹہ پہلے. جی جی بالکل. جی تو یہاں تو انہوں نے ایسے وقت پہ کیا ہے کہ یہاں تو ابھی دن تھا اور وہاں بہت صبح ہوگی. یہاں ابھی تو تقریباً اب جو ہے وہ دیکھیں کیا پاکستانی ہوتا وقت کے مطابق 3 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے سر. اور ابھی یہ جو ہے وہ واضح طور پر خبر آنا شروع ہوئی ہے کہ امریکہ نے جو ہے وہ ایران پر فضائی حملے جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں. اب یہ سر واضح طور پر اب جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ یہی چیز ہے کہ چاہے امریکی نائب صدر ہوں وہ بھی یہ بات جانتے ہیں، لیکن جب لبنان کے اوپر حملوں کے اوپر ریٹیلیشن ایران نے کیا تو امریکی صدر نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے اسرائیل کے لیے، اور ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ریٹیلیشن اس پر نہیں کریں گے. اس کے باوجود بھی ان کی بات جو ہے وہ نہیں سنی گئی. آپ کو لگتا ہے کسی حد تک جو ہے وہ معاملات میں، کیونکہ جو لبنان میں امریکہ کے سفیر ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ لڑ پڑے تھے تقریباً امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ نیتن یاہو سے، اور ان کو کہا تھا کہ میں نے جب منع کر دیا تھا تو اس کے باوجود بھی آپ نے ریٹیلیشن کیا، اور اس کے باوجود آپ نے لبنان پہ حملے جو ہے وہ جاری رکھے، جس سے کہیں نہ کہیں سپر پاور کی بھی جو ہے وہ کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھ سکتے ہیں. بالکل. اور اس پہ آج فائنینشیل ٹائمز، واشنگٹن ٹائمز دونوں نے رپورٹ کی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ اور امریکی اور اسرائیلی وزیر اعظم کے تعلقات بہت کشیدہ ہیں، اور تعلقات میں مزید یہ ہوا ہے بقول ان کے کہ جو یہاں یعنی جو سیاسی اختلاف ہوتا ہے پارٹی کے درمیان، اور چونکہ اسرائیل کے یہاں لابی موجود ہے، وہ اختلافات کو استعمال کر کے وہ اپنا انفلوئنس بڑھاتے تھے. لیکن ابھی جو پرائمریز ہوئی ہیں اس میں صدر ٹرمپ کے حامی جس طرح جیتے ہیں، اس کے بعد ایک بات واضح ہو گئی کہ ریپبلکن پارٹی پہ ان کی گرفت بہت مضبوط ہے. لہٰذا وہ جو بیچ کے ڈفرینسز تھے اس کو اب اسرائیل استعمال نہیں کر سکے گا. تو اس لیے ان دونوں پیپرز کا کہنا تھا کہ اسرائیل جو ہے امریکہ کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا. لیکن انور اقبال صاحب، اگر یورپی ممالک کے حوالے سے بات کریں، برطانیہ ہے، فرانس ہے، یا پھر دیگر ممالک جو ہیں، ان کی جانب سے بھی اسرائیل کے خلاف بڑے سخت اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں یا اقدامات بھی. کافی وزراء پر تو پابندی لگ چکی ہے داخلے پر. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا بھی کہیں نہ کہیں یورپی یونین کا اس معاملے کے اندر کردار ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ نے غزہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اب اسی طرح کے آپ عزائم جو ہیں وہ لبنان کے لیے بھی رکھتے ہیں، تو یہ کسی بھی طور پر عالمی سطح پر قابل قبول چیز نہیں ہے؟ بیان کی حد تک ہوگا. پبلک سپورٹ نہیں رہے گی امریکہ کو جو نہیں ہے اب بھی، اسرائیل کو اب نہیں ہے. پروٹیسٹ ہوں گے. حکومتوں نے آلریڈی بیان دیا ہے، کنڈیم کیا. کل برطانیہ نے دیا، فرانس نے دیا، کینیڈا نے دیا. لیکن کیا ان میں سے کوئی بھی امریکہ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا؟ نہیں کھڑا ہوگا. اس لیے کہ خود ان کے ملک کے عوام میں یہ خواہش نہیں ہوگی. امریکی اور یورپی جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک ہی سمجھتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ نہیں سمجھتے. تو وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی امریکہ کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اپنے ناظرین کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبنہ ہرمز میں امریکی افواج کے اپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں جو ہے وہ کی گئی ہے. وہیں آپ کو بتائیں کہ ایکزیوس کا دعویٰ ہے کہ امریکہ نے آبنہ ہرمز کے اطراف کئی مقامات پر حملے کیے ہیں. امریکی افواج نے ایرانی دفاعی نظام ریڈار سسٹمز کو بھی نشانہ بنایا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے ہیں. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبنہ ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے. وہیں آپ کو بتائیں کہ ایکزیوس کی جانب سے واضح طور پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ نے آبنہ ہرمز کے اطراف کئی مقامات پر حملے کیے گئے ہیں. امریکی افواج نے ایرانی دفاعی نظام ریڈار سسٹمز کو نشانہ بنایا ہے. گزشتہ روز آپاچی ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کا الزام امریکی صدر نے ایران پر عائد کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کی جواب جو ہے وہ سخت دیا جائے گا، اور جواب دینا امریکہ کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے. اور اب واضح طور پر امریکہ کی جانب سے ایران پر فضائی حملے جو ہیں وہ شروع کر دیے گئے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ
حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبنہ ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور اقبال صاحب، معاہدے کے اوپر آتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے واضح طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ہم 2 ہفتوں کے اندر ہی یہ اعلان کر کے کامیابی اور فتح کا اعلان کر کے جو ہے وہ اس سے جنگ سے نکل سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم معاہدے کی کافی حد تک قریب بھی پہنچ چکے ہیں۔ لیکن اگر ایران کی بات کر لی جائے، کیونکہ جو مطالبات امریکہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں اس پر تو ایران کی جانب سے مکمل مخالفت سامنے آ رہی ہے، چاہے وہ یورینیم کا معاملہ ہو، چاہے وہ آبنائے ہرمز کا معاملہ ہو۔ ایران کی جانب سے زیادہ فوکس اسی بات پہ کیا جا رہا ہے کہ جو 24 ارب ڈالرز کے اثاثے ہیں پہلے وہ بحال کر دیے جائیں اور اس کے بعد معاہدے کے اوپر بیٹھا جائے، اس کے بغیر کوئی معاملہ ہو نہیں سکتا۔ تو بیانات تو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جلدی معاہدے کی امید دکھائی نہیں دیتی۔ بیانات تو سخت ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایرانی بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ ان کے اس بیان سے تو وہ اثاثے واپس نہیں کر دیں گے جسے 50 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوا ہے نا کہ ایک جنگ ہوئی ہے جس میں امریکہ کی شکست ہو گئی ہے، نیو یارک اور واشنگٹن پہ قبضے ہو گئے ہیں کہ اب امریکہ سارے پیسے واپس کرے، تاوان جنگ ادا کرے، ایسی تو کوئی چیز نہیں ہوئی ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ وہ بیانات ہوتے ہیں جو پبلک کے کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں۔ اصل بات چیت اور پوائنٹس پہ ہو رہی ہوتی ہے جو جاری ہے ان کے درمیان اور اب بھی ہو رہی ہوگی۔ اس طرح کے بیان پبلک کنزمپشن کے لیے دی جاتے ہیں کہ جی ہم اپنے پوزیشن سے نہیں ہٹے، امریکہ کہے گا ہم اپنے پوزیشن سے نہیں ہٹے، لیکن امریکہ بھی اپنے پوزیشن سے ہٹا ہے اور اس پہ بات چیت ہوگی کہ کس حد تک پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، اور ایران بھی ہٹے گا اور اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہوگی کہ وہ کس حد تک ہٹنے کو تیار ہے۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ آپ مطلب ایسے کوئی میکانزم نہیں ہے جس کے ذریعہ ایران امریکہ کو مجبور کر کے ان سے اپنے ایسٹس لے لے، مجبور کر کے سینکشن اٹھا لے۔ ایسا تو کوئی بھی ان کے پاس ایسا کوئی میتھڈ نہیں ہے، کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے۔ تو یہ بیانات پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں، بیانات سے زیادہ پریشان نہ ہوں۔ جو گراؤنڈ سچویشن ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بات چیت کر رہے ہیں اور دونوں فلیکسیبلٹی کے لیے بھی تیار ہیں۔ گڑبڑ ہوئی ہے اسرائیل کی وجہ سے، جس نے وہاں حملہ کر کے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی جنوبی لبنان میں، جس کو ایران ظاہر نہیں برداشت کر سکتا، کیونکہ ایران تو ہی نہیں چاہے گا کہ اس کے مشرق وسطیٰ میں اس کی جو سپورٹ ہے بالکل ختم ہو جائے۔ لیکن انور اقبال صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جب اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ حملے کی اور جوابی کارروائی کا اعلان کیا گیا تھا لبنان پر ہونے والے حملوں کے بعد، جب ایران نے جو ہے وہ حملے کیے ہیں اسرائیل پر، تو امریکی صدر کی جانب سے جو ہے وہ یہی اسٹیٹمنٹ دیا گیا تھا کہ کچھ مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، انہوں نے جو ہے وہ واضح طور پر ہمیں فون کر کے کہا ہے کہ آپ اسرائیل پر جو ہے وہ دباؤ ڈالیں کہ وہ اس پر ریٹیلیٹ نہ کرے یا جوابی حملہ نہ کرے۔ یہ اس طرح کا دباؤ جو ہے وہ تب سامنے کیوں نہیں آیا جب امریکی صدر کی جانب سے جو ہے وہ یہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا کہ آپاچی ہیلی کاپٹر گرانے پر ہم واضح طور پر بڑا شدید رد عمل دیں گے؟ بڑا فرق ہے کے لیے، ایران اور اسرائیل میں بڑا فرق ہے۔ ایران جو ہے، ایران سے ان کی جنگ ہو رہی ہے، ایران سے ان کے 50 سال سے کشیدہ تعلقات ہیں، بہت کشیدہ تعلقات ہیں، اور اسرائیل ان کا دنیا میں قریب ترین حلیف ہے۔ وہ تو اس طرح ہی ہے کہ جس طرح آپ یہ کہیں گے ترکی اور پاکستان ہے، یا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یا سعودی عرب اور پاکستان ہے کہ بھی جب انڈیا نے حملہ کیا پاکستان پہ تو ترکی نے کیوں حمایت میں بیانات دیے؟ اس لیے دیے کہ اسے دینا ہی تھا۔ تو اسی طرح امریکہ کا بھی یہی نیچرل ریئیکشن ہوگا کہ کوئی بھی کانفلکٹ اسرائیل کے ساتھ ہوگا تو وہ اپنے ڈفرینسز کے باوجود، اختلافات کے باوجود جو ہے وہ ریٹیلیٹ کریں گے اور اسرائیل کا ساتھ دیں گے۔ وہ تو انور اقبال صاحب، اب اگر جو ہے وہ اسرائیل اس سچویشن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس اسٹیٹ پر امریکی صدر قائم رہیں گے کہ اگر اب تم نے حملے کیے تو تم جو ہے وہ اس جنگ میں اکیلے رہ جاؤ گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ اس کو بالکل پریشر بنانے کے لیے استعمال کریں گے اور ان کو دھمکی دی جائے گی کہ ہم یہ چیزیں روک رہے ہیں، اور بہت آسانی سے میسج دیا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کوئی بھی قرارداد پیش کروا کے اس کو منظور کرایا جا سکتا ہے، امریکہ اس کے فیور میں ووٹ نہ دے، صرف اس کو ویٹو نہ کرے، تو بہت اسٹرانگ میسج مل جائے گا اسرائیل کو، اسرائیل پیچھے ہٹ جائے گا۔ امریکہ کے پاس تو بہت سارے آپشنز ہیں۔
ٹھیک ہے، انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبنہ ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ اہم خبر ہے، اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبنہ ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ اہم خبر ہے، اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبنہ ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ اہم خبر ہے، اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں، جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبنہ ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ اہم خبر ہے، اپنے ناظرین کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبنہ ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ امریکہ نے ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ حملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست احکامات پر مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع کیے گئے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی گزشتہ روز آبنہ ہرمز میں امریکی فوج کے آپاچی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے جواب میں کی گئی ہے۔ واضح طور پر انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے موجود ہیں۔ انور اقبال صاحب بتائیے گا، اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ ایران اس کے اوپر جو ہے وہ واضح طور پر دوبارہ ریٹیلیشن دیتا ہے، اس کے بعد مشرق وسطیٰ کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر، یا پھر اس کشیدگی میں کیا مزید اضافہ ہوگا، یا پھر یہاں پر جو ثالث ہیں وہ اپنا کردار کہیں نہ کہیں ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو جنگ پھیل گئی تو پھر تو ثالثی کی اور زیادہ ضرورت بڑھ جائے گی نا، اس لیے کہ پاکستان کی بڑی اہمیت ہے اس سارے جھگڑے میں، اس کی اپنی جغرافک لوکیشن کی وجہ سے، اس کی جو